کرم ہوا کہ ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کی جو ابتدا ہے وہ میری والدہ محترمہ نے کی. اس سے بڑی خوش قسمتی کچھ نہیں ہے. انسان پیسے بھی کماتا رہتا ہے لیکن ابھی میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام دنیا کے انسانوں کو اپنے والدین کی زیر سرپرستی تمام تر خوشیاں نصیب فرمائے. کہ ہم پروگرام کو آگے لے کر چلے، میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ سارے لوگ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے. پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا، تمام مرد و خواتین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بہت سارے قیمتی کام چھوڑ کر ہمارے لیے یہاں پر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. آپ جس فنکشن میں آج آئے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں AH اکیڈمی اینڈ اسکول سسٹم. تھوڑا سا اگر 25 سال پیچھے چلے جائیں تو 8 نومبر 1998 یہ وہ دن ہے جس دن میری امی اور میرے ابو نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی بہتر پڑھائی کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ ہم بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی کشمیر سے، وہاں سے یہ ہم صرف اپنے بچوں کو بہتر پڑھائی کروانے کے لیے جو انہوں نے اسکولنگ کروائی اپنے بچوں کی وہ فیڈرل گورنمنٹ اسکول میں کروائی. جہاں پر ان کے آنے کا جو فیصلہ تھا آج سے 25 سال پہلے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سنگ میل تھا. اگر وہ نہ کیا ہوتا، اگر اس دن میرے امی اور میرے ابو دونوں مل کر یہ فیصلہ نہ کرتے کہ ہم نے اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے آپ کی، اپنے علاقے کی، اپنے والدین کی جدائی کو بھی برداشت کرنا ہے، تو شاید آج میری والدہ محترمہ کے بچے دنیاوی لحاظ سے اور آخرتی لحاظ سے اس مقام پر نہ ہوتے جہاں پر ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنی امی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امی جان آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جو فیصلہ کیا اس کی بنا پر آج ہم اس قابل ہوئے کہ الحمدللہ کہ ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہماری بہتر تربیت کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ میری امی کے لیے ایک بار دل سے زور سے کلیپنگ کر دیجیے گا. اچھا، یہ سفر وہاں سے چلتا ہے جہاں پر ہم آتے ہیں اور آ کر ہمارے بہن بھائیوں نے پڑھائی شروع کر دی. اور ایک طرف دوسرے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال یا 1444 سال پیچھے چلے جائیے، آپ کو لگے گا کہ ایک بہت پیچھے دور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس دور میں جب یہ کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، جتنے بھی قرب و جوار میں رہنے والے لوگ تھے، جتنے بھی ان کے محفل میں بیٹھنے والے لوگ تھے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت سے تو کوئی پریشانی نہیں تھی. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جیسی بھی وہ گزارے ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن جب یہ اعلان ہوا، کیونکہ جو لوگ عربی سمجھتے اور بولتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانو گے. اب ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی طاقت کے الگ الگ سے بت ہیں، اور وہاں پر ایک اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر، حالانکہ 40 سال وہ اپنی پاک بازی لوگوں کے سامنے بیان کر کے دکھا کے پھر جب یہ اعلان کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے اپنے ہی اٹھتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں. اب ایسے دور میں میں پوری اسلامک ہسٹری میں نہیں جا رہا، جو میری اکیڈمی کا ویژن ہے، جو میرا مشن ہے، جو میرا ایم ہے، میں صرف وہ آپ لوگوں تک یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا. تو قبیلہ دوست نے وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑے شاعر اور بہت عربی کلام کرنے والے ایک بندے آئے. انہوں نے آ کے جب وہاں مکے پہ پہنچے تو بہت سارے لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ
یہاں پہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بندہ رہتا ہے، ان کے قریب نہ جانا. ان کی باتوں میں بڑی جادوئی اثر ہے، پتہ نہیں وہ کچھ جادو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے ان کے پاس کہ اگر آپ ان کی بات کو سن لو گے تو آپ اپنے دین کو چھوڑ دو گے. کیونکہ اس شخص نے ایسے کچھ کلمات پڑھے ہیں کہ بیوی شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ اس بندے سے بات نہ کیجیے گا. اب یہ وہ لکھتے ہیں اور خود بتاتے ہیں کہ میں جب مکہ میں گیا تو مجھے تمام تر قریش کے جتنے سرداران تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کی بات نہ سنیے گا. تو میں جب مکے میں گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص صبح بیٹھا ہوا ہے اور وہ عبادت کر رہا ہے، اور اس کی عبادت کا جو انداز ہے وہ باقی مشرکوں کی طرح کا نہیں ہے، الگ سے ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ عربی فہم رکھنے والا بندہ تھا تو میں نے یہ سوچا کہ وہ یار میں کیوں ان کے قریب نہیں ہو رہا، دیکھوں تو صحیح بات کیا کر رہے ہیں. اور میں نے اپنے کانوں میں روئی پھونسی ہوئی. جب وہ کہتے ہیں میں جیسے جیسے ان کے قریب ہوتا گیا تو ان کی محبت اور رغبت میرے دل میں بڑھنا شروع ہو گئی. اور کہتے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور جب میں ان کے قریب ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کہ لوگوں نے میرے آپ کے بارے میں مجھے یہ بتایا کہ آپ کو بات نہ کیجیے اور میں بھی آپ سے بات نہ کروں اور آپ کی سنو بھی نہ، لیکن مجھے آپ بھلے انسان لگے تو مجھے بتائیں کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سورہ اخلاص. جب سورہ اخلاص کی جب تلاوت کی تو جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ یہ انسان کا کلام تو ہو نہیں سکتا، یہ کوئی ایسی چیز کا یہ کلام ہے کہ وہ اتنا زیادہ فہم رکھتا ہے، اتنے زیادہ شاعروں سے اوپر والی باتیں کرتا ہے کہ میں اس کو مانوں گا. انہوں نے وہاں کلمہ پڑھ لیا. قبیلہ دوست میں گئے، وہاں پر جا کے اپنے دین کا اعلان کیا تو وہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے ان کی دعوت کو بغیر کسی بحث کے قبول کیا. پھر جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پہ اصحاب صفا تھے، جہاں پر پروفیسر اور پرنسپل نثار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ظہیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے اور یہاں پہ تعلیمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین میں بہت علمی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں. تو اصحاب صفا وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اطہر سے جو لفظ نکلتا تھا اس کو محفوظ کرتے تھے. نہ ان کو یہ پریشانی تھی کہ ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے تو پیسے کمانے ہیں، نہ ان کو یہ پریشانی تھی کہ ہم نے تجارت کرنی ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بنا، وہ دین کو محفوظ کرتے رہے. اور آج الحمدللہ ہم سارے کے سارے یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری جو انسپریشن ہے، میں جن سے متاثر ہوں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور ان کے نام کی مناسبت سے ہی میں نے اپنے اس ادارے کا نام رکھا ہے. اب AH اس لیے رکھا ہے کہ ہم لوگ ایک اور غلطی کرتے ہیں کہ محترم شخصیات کا نام لکھ کے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں پمفلٹس کے اوپر، پیپرز کے اوپر. تو جب وہ کہیں نالی میں گرتا ہے، کسی بے ادبی والی جگہ پہ جاتا ہے تو پھر وہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو ایک تو اس کا نام جو AH اکیڈمی رکھا ہے، میرا ویژن یہ ہے کہ میں بھی اصحاب صفا کی طرح محنت کروں، میں بھی دین کے اوپر محنت کروں. اور آج جو لیٹسٹ جو ایجوکیشن ہے، چاہے آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جائیں، چاہے آپ دنیا کی لنڈن یونیورسٹی میں چلے جائیں، یونیورسٹی آف کینیڈا میں چلے جائیں، اللہ نے جو مجھے اتفاق دیا ہانگ کانگ میں، بینکاک میں، کوریا میں، UAE میں، تو 8-10 سال میں وہاں پہ رہا ہوں. تو ایجوکیشن سینٹر ہے، کچھ وہاں پہ جو تعلیم کا معیار ہے اور کچھ ہمارے پاکستان میں تعلیم کا معیار ہے. میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچے نے اٹھنا ہے، والدہ نے والدین نے اس کو تیار کرنا ہے، ہو سکے تو لنچ باکس دے دینا ہے اور وہ جائے گا اسکول پڑھ کے 6 گھنٹے بعد واپس آ جائے گا. یہ ایک میں تو کہوں گا نہیں کہوں گا ریٹ ریس ہے. ریٹ ریس مطلب کہ آپ کا کوئی مشن نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بچہ جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے. تو ریٹ ریس نہیں کرنی ہے ہمیں. جب بچہ ایک جنم لیتا ہے، جب ایک سانس بھی وہ لے لیتا ہے، پھر اس کا اپنا ایک وجود بن جاتا ہے. اس بچے کو آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کا لیڈر بننا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ پوری اسلام کی دنیا کو لے کر آگے چلے.
اس بچے کو صحیح طرح سے تربیت دینا والدین کی ذمہ داری ہے. خاص طور پہ جو والدہ ہوتی ہیں, جو معزز خواتین ہوتی ہیں, آپ ساری میری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا. مجھے یہاں پر یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے میں کچھ تقریر کر کے چلا جاؤں. میں درد دل رکھتا ہوں آپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم یہاں پر آئے, والدہ بیٹھی ہوئی ہیں, بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کے بچے پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ یہاں سے شفٹ ہو جاؤ. یہاں پہ تو پڑھا لکھا ماحول نہیں ہے, یہاں پر تو لڑائیاں جھگڑے بہت زیادہ ہیں. کچھ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے محلے کی مائیں جو ہیں, میں وہ ساری میری مائیں ہیں, میں ان کا بیٹا ہوں. اور الحمدللہ ہم 25 سال میں کہیں یہ علاقہ چھوڑ کر گئے نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار یہاں پہ چھوڑ کے ہم آگے نکل جائیں اور ڈیولپ ایریا میں چلے جائیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں چلے جائیں. حالانکہ اللہ نے دنیاوی طور پہ اتنا کرم کر رکھا ہے کہ ہم یہ کر سکتے تھے, لیکن ہم نے اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسٹیپ اٹھایا. اگر ہم اپنے علاقے کے لوگوں کو, اپنے معزز جو ہمارے یہاں پہ جو بچے آنے والے ہیں, ایک حدیث ہے کہ اپنی اولاد کی عزت کیا کرو, یہ تمہارے بعد کے وقت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ لوگ اپنے بچوں کے اوپر کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا, اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر کبھی کمپرومائز مت کیجیے گا. جہاں پہ جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں, میں ان تمام کا میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو سلیوٹ ہے. الحمدللہ اس علاقے میں رہ کر وہ ایک تعلیمی کام کر رہے ہیں. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے, یہاں پر تعلیم کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک ادارے سے کام نہیں چلنے والا, یہاں پر 2 اداروں سے کام نہیں چلنے والا. یہاں پر ہر بندے کو محنت کرنی پڑے گی, ہر ادارے کو محنت کرنی پڑے گی. اور انشاءاللہ ہم لوگ ایسے مقام پر پہنچیں گے کہ ہمارا یہ علاقہ, ہمارا یہ ادارہ, ہمارے یہ لوگ, ہمارے یہ بچے انشاءاللہ کل پوری دنیا کو لیڈ کریں گے. ہمارا اتنا سا ایک ویژن ہے, اتنا سا ہمارا مقصد ہے, اتنا سا مشن ہے. آپ ہمارے ساتھ جتنی بھی یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں, جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں, ہمیں آپ دیکھتے ہیں شروع سے لے کے آپ نے ہمیں یہاں دیکھا ہے. الحمدللہ ہم نے تعلیم کو اپنا مقصد بنایا ہے, علم کو اپنا مقصد بنایا ہے. تعلیم ہمارا الحمدللہ راستہ ہے, ہم رکنے والے نہیں ہیں. اور مجھے صرف ایک کڑی سے دوسری کڑی ملانی ہے. اپنا جتنا بھی ایکسپلوئر ہے, جتنا بھی اپنا ایکسپیرینس ہے, جتنی بھی اپنی ایجوکیشن ہے, اس کو آگے ٹرانسفر کرنا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کے لیے سلسلہ کیا ہوگا, اس کو کس طریقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے, اس کا میتھڈ کیا ہوگا. اس کے لیے میرے بڑے بھائی ہیں, 22 سال سے اپنا اسکول چلا رہے ہیں. الحمدللہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دنیا بھر میں جا کر بڑے بڑے اداروں میں بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ ابھی یہاں پر آئیں گے اور تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے وہ کس طرح کا رہے گا, کیونکہ ہماری جو سرپرستی الحمدللہ ان کی رہے گی, اور جو ہمارا سلیبس ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں, یہ اس کے مطابق ہی رہیں گی. تو اس کو اپنے غور سے سننا ہے. یہاں پہ جو آپ کے آنے کا مقصد ہے وہ اگر واضح نہیں ہوتا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے میں انتہائی واجب الاحترام محترم نثار بھائی کو, جو صدیق اکبر ماڈل اسکول کے سی ای او ہیں, میں ان کو دعوت دوں گا وہ یہاں پر آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے, اپنے قیمتی آرا میں سے ہمیں بتائیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے اور تعلیم کے لیے صحیح طریقہ کار کتنا ضروری ہے. آپ تمام لوگوں کی بھرپور تعلیم ہے, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں خود ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں چاہوں گا کہ کھڑے ہو کر استعمال کریں. بہت